الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اس کا آسان فہم ترجمہ یہ ہے، اور البتہ تحقیق اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جل شانہ
تمہارے ان تمام اعمال کو خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر ہے اور دوسرا جز وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ہے۔ پہلے جز میں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو سب سے بڑی چیز کہا گیا ہے، اور دوسرے جز میں اس بڑی چیز کو آسانی کے ساتھ کرنے کا طریقہ اور مراقبہ بتا دیا گیا ہے۔ گویا کہ آیت کا پہلا جز ذکر اللہ کی عظمت، فضیلت اور بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اور آیت کا دوسرا حصہ اس بڑی چیز کو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے جب وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر یہ آیت پڑھی تو شاید آج مولانا صاحب ذکر اللہ کے فضائل بیان کریں گے، ذکر اللہ کا ثواب بیان کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ذکر ایسی چیز ہے، اس کے فضائل سے، اس کے ثواب سے پڑھا لکھا ان پڑھ سب واقف ہیں، سب کو ذکر اللہ کے فضائل معلوم ہیں، اور ویسے اگر معلوم نہ بھی ہوں تو مولانا محمد الیاس کاندیلوی رحمہ اللہ کی تبلیغی جماعت کی برکت سے، اس فضائل اعمال کی برکت سے، اور ان 6 نمبروں میں 1 نمبر علم و ذکر، اس کی برکت سے ہر بچہ، ہر جوان، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ ذکر کے فضائل سے واقف ہے، اسے جانتا ہے۔ جس چیز کی کمی ہے اور جو آج کے معاشرے کا مرض ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کی فضیلت تو سب جانتے ہیں لیکن ذکر کرتے نہیں ہیں، ذکر کا ثواب سب کو معلوم ہے لیکن ذکر کی ضرورت اور ذکر کی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں ذکر کا ثواب، ذکر کی فضیلت نہیں بیان ہوگی، ذکر کی اہمیت اور ذکر کی ضرورت اور ذکر کی اقسام اور ذکر کے درجات اور ذکر کرنے کے مجرب طریقوں کے بارے میں مذاکرہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ ان تمام عنوانوں پہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھی یہ بات بتائی کہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے جس کا ثواب، جس کی فضیلت سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا مسلمان ذکر سے غافل ہے، ذکر سے غافل ہے، ذکر کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جو اہمیت دینی چاہیے تھی، اس انداز سے ذکر نہیں کر رہا، اللہ کو یاد نہیں کر رہا جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ ذکر کوئی فضول چیز نہیں ہے، بڑی ضرورت والی چیز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ شریعت کے جتنے اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جنہیں شعائر اسلام کہا جاتا ہے، یعنی یہ دین اسلام کی وہ کھلی علامات ہیں، جو آدمی انہیں بجا لاتا ہے ہم اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو ان ضروریاتی دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکاری ہوتا ہے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ ان شعائر اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کی روح ذکر اللہ ہے، ان سب کی جڑ اور روح وہ اللہ کی یاد اور ذکر اللہ ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجئے میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اسی طریقے سے روزوں کے بارے میں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت کی توفیق دی ہے اس پہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کی عظمت کے گن گاؤ۔ اسی طریقے سے
حج کے بارے میں کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، معدود ایام میں، چند گنے چنے ایام میں اللہ کا نام لو. تو گویا تمام عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان شعائر اسلام کی روح اور ان کی جڑ اللہ کی یاد ہے. وہ نماز جو غفلت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی، وہ نماز نمازی کے منہ پہ دے مار دی جاتی ہے. وہ روزہ جو اللہ کی یاد کے احساس کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے. وہ اللہ کے دربار میں آپ کے لیے سفارش و شفیع نہیں بنے گا اور وہ قبول نہیں ہوگا، وہ آپ کے منہ پہ دے مار دیا جائے گا، کیونکہ روح کے بغیر وجود ہی نہیں ہے. ایک آدمی ہے، اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، ہم اسے ڈیتھ باڈی کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، اور ہم اس پہ نوحہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں. سوال ہے کہ جو آدمی دنیا سے جاتا ہے اس کی جسم تو یہاں ہی پڑی ہوئی ہے اور روح اس سے نکل گئی ہے، تو روح پہ تو موت آنی نہیں ہے. جو چیز ضائع ہوئی ہے وہ جسم ہے، وہ آپ سے چلی گئی ہے. اب تم اسے زید، عمر، بکر نہیں کہتے، تم اسے میت کہتے ہو اور اس جسم کے فراق میں روتے ہو. تو روح جسم میں ہے تو یہ انسان کہلاتا ہے، جسم سے نکل جائے یہ میت کہلاتی ہے. نماز سے ذکر کی روح نکل جائے یہ نماز نہیں ہے، اسے ورزش کہا جا سکتا ہے. روزے سے ذکر کی روح نکل جائے اسے ڈائٹنگ کا نام تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے روزہ نہیں کہلایا جا سکتا. اور حج سے ذکر کی روح نکل جائے اسے آپ تو سیر و سیاحت اور سپاٹے کا نام اور پکنک کا نام اور گھومنے کا نام، سیر سپاٹے کرنے کا نام، چکر لگانے کا نام تو کہہ سکتے ہیں، اسے آپ حج نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں آپ ان پہ غور کرو گے، ان سب کی روح ذکر اللہ ہے. ان سب کی روح کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے. لیکن آج مسلمانوں میں دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سرے سے شعائر اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج ادا کرتے ہیں، نہ نیکیوں کی کھاتے اپنے لیے کھولتے ہیں، اور نہ ہی گناہوں سے بچتے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے. اور ایک دینداروں کی بیماری ہے جو نماز 5 وقت پڑھنے والے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانے والے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے ہیں. یہ شعائر اسلام کی بڑی پابندی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ان میں بھی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ذکر کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، ذکر کو اہمیت نہیں دیتے. جس طرح ذکر کی اہمیت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے اور جس انداز سے ہمیں اپنے پیارے کریم رب کو یاد کرنا چاہیے، جس انداز سے اپنے کریم رب سے میں نے اور آپ نے اپنا گہرا، مضبوط اور صحیح تعلق قائم کر کے اس کی محبت کے سمندر میں غوطے لگانے ہیں، اس طرح کا تعلق، اس طرح کی یاد آج کا دیندار مسلمان بھی محسوس نہیں کر رہا. ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے نماز کی طرف ہی نہیں آ رہا، روزے کی طرف ہی نہیں آ رہا. ایک وہ ہے جو ان شعائر اسلام کی پابندی تو کرتا ہے لیکن ذکر کو ضروری نہیں سمجھتا. میری بات سمجھیے، شعائر اسلام کی مثال درخت کے پھل کی طرح ہے اور ذکر کی مثال درخت کی جڑ اور بیج کی طرح ہے. بیج چھپا ہوا ہوتا ہے، جڑ چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہم باغ میں جاتے ہیں، ہماری نظر پھل پہ پڑتی ہے، پتوں پہ پڑتی ہے، تنے پہ پڑتی ہے، لیکن جڑ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. یہ جڑ کس کی ہے، بیج کس چیز کا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھل پہ نظر پڑ گئی، پتے پہ نظر پڑ گئی، تنے پہ نظر پڑ گئی، اس کے سبزے پہ نظر پڑ گئی اور پھل کے ذائقے پہ نظر پڑ گئی اور آپ نے اصل جڑ، اصل روح، اصل مغز کو بلا دیا کہ وہ غیر ضروری ہے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے شریعت کے اس درخت کے پھل کو
کبھی چکھتا ہی نہیں ہے، نہ نماز کی لذت نصیب ہے، نہ تہجد کی لذت نصیب ہے، نہ حج کی لذت نصیب ہے، نہ روزے کا ذائقہ نصیب ہے، نہ عمروں کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ سے نصیب ہے، نہ انہیں حلاوت ایمانی اور اعمال کی حلاوت نصیب ہے۔ اور ایک طبقہ تو یہ ہے جو اعمال کی ظاہری لذتیں تو لیتا ہے لیکن اس کی روح سے اس کی جڑ سے محروم ہے۔ یہ دوسرا طبقہ دینداروں میں ہے۔ پہلا طبقہ بیدوینوں کا ہے۔ پہلا طبقہ کس کا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور ذکر پہ زیادہ زور دینے والے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ زور دیتے ہیں لیکن ذکر اللہ کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ دونوں افراط تفریط کا شکار ہیں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو جس رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ رنگ یہ ہے کہ ان کی نماز اللہ کی یاد کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو، ان کے روزے اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد ہو، ان کے حج، ان کی تمام عبادتیں، بلکہ میں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی نجی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، ان کے معاملات ہیں، ان کی معاشرت ہے، ان کی اخلاقیات ہے، ان کی سیاست ہے، ان کی تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، شادی بیاہ ہے، غم اور ماتم ہے، زندگی کا جو بھی کام ہے، مسلمان کا ہر کام اللہ کی یاد اور ذکر اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ذکر اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی بیماری کے اوپر نظر رکھے۔ کیا میرے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شعائر اسلام کی پابندی نہ کرنے کی بیماری ہے، یا میں ان کی پابندی تو کر رہا ہوں لیکن بغیر روح کے، بغیر جو ہے نا ذکر اللہ کے، بغیر اللہ کی محبت کے سجدے ہیں، بغیر اللہ کی عظمت اور یاد کے میرا رکوع اور میرا جو ہے نا قیام ہے۔ ہر آدمی اپنی بیماری پہ نظر رکھے۔ جو طبقہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو ادا نہیں کرتا اور صرف تسبیح لے کے اللہ 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 کر رہا ہے، مراقبے کر رہا ہے، ریاضات کر رہا ہے، مجاہدے کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور جو طبقہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کی پابندی کرتا ہے لیکن ذکر کی حقیقت سے محروم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی پہلے طبقے سے اگر کہا جاتا ہے کہ جی یہ ذکر تو اس لیے کیا جاتا ہے اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کی جو عبادتیں ہیں جو اس نے فرض کی ہیں وہ یاد اللہ کے ساتھ ادا ہوں، نماز یاد اللہ کے ساتھ ہو، روزہ یاد اللہ کے ساتھ ہو، اسی لیے صوفیاء کرام نے یہ ذکر، اذکار اور یہ وظائف بتائے ہیں۔ آپ نے اس کو مقصود سمجھ لیا، اور نماز کی چھٹی جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں آپ دیکھیں جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مختلف آستانوں کے ساتھ، مختلف پیروں کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں، وہ تسبیح تو بڑی لمبی پھیرتے ہیں۔ نماز کا کہا جائے تو کہتے ہیں ہمیں پڑھی پڑھائی نماز ملتی ہے، ہمیں پڑھی پڑھائی نماز ملتی ہے۔ اور کچھ بدبخت تو ایسے ہیں، ان سے کہا جائے جی نماز پڑھی ہے، کہتے ہیں جی میں پاکستان میں نماز نہیں پڑھتا، میں مدینہ منورہ میں جا کے روضہ رسول پہ اور ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ کچھ بدبخت تو ہیں بیٹھے یہاں ہے، کھاتے یہاں ہے، پیتے یہاں ہے، رہتے یہاں ہے، اور نماز کے وقت کہا جائے کہتے میری روح اتنی پرواز کر گئی ہے، سیر اللہ کے اس مقام تک پہنچ گئی ہے، یہ پاکستان میں نماز نہیں پڑھتی، مدینہ الرسول پہ جا کے وہاں پہ نماز پڑھتی۔ یہ بکواس کرنے والا طبقہ بھی ہے۔ اور کہیں پہ اگر کسی اہل حق کے ہاتھ چڑھ جائے، ایک واقعہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ ایک نیک صالح موحدہ خاتون کی شادی اسی طرح کے ایک مشٹنڈے کے ساتھ ہو گئی۔ جب نماز کا وقت آیا تو اس کی گھر والی نے کہا صاحب اذان ہو گئی ہے، وضو کرو اور مسجد کی طرف جاؤ نماز پڑھو۔ کہنے لگا میں تو مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، میں یہاں پہ نماز تھوڑا ہی پڑھنے والا ہوں، میں تو رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں وہاں پہ حاضری دے کے درود السلام کے نذرانے وہاں پہ حضور کی خدمت پہ پیش کر کے میں مدینہ الرسول میں اور ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی بدبخت ہو تم، پاکستان میں تیری نمازیں وہاں پہ کیسے ہو رہی ہیں؟ حضور مکے میں تھے، مکے میں نماز پڑھی ہے،
مدینے میں تھے مدینے میں نماز پڑھی ہے، خندق میں تھے خندق میں نماز پڑھی ہے، احد میں تھے احد میں پڑھی ہے، بدر میں تھے بدر میں پڑھی ہے، سفر میں تھے تو سفر میں نماز پڑھی ہے، حضر میں تھے حضر میں پڑھی ہے، جہاں تھے وہیں پہ نماز پڑھی ہے۔ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگا آپ گستاخ ہو، آپ اللہ والوں کو مانتے نہیں ہو، یہ میرے مرشد نے میرے پیر صاحب نے بتایا ہے مجھے وظیفہ، میں وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرا حضرت بھی میرا پیر صاحب بھی مدینہ الرسول میں جا کے نماز پڑھتا ہے۔ بڑی سمجھدار خاتون تھی، کہنے لگی آپ کا حضرت، آپ کا پیر صاحب، آپ کا مرشد صاحب بڑا پہنچے ہوئے سرکار ہے، ذرا اس کی ضیافت کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، مجھے بھی اپنے حضرت کی مریدنی بنا لو، اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھما دو تاکہ مجھے بھی اللہ کی محبت کے یہ مقامات نصیب ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا ہے، دعوت کی تاریخ رکھی گئی، وقت معین پہ حضرت صاحب اس کے گھر میں آ کر جلوہ افروز ہو گئے، وہاں پہ تشریف لائے، کھانے تیار ہو گئے۔ جب دسترخوان لگا، خاوند نے کہا لاؤ کھانا لاؤ، میرے حضرت کے لیے جو کھانا پکا ہے خاص کھانا ہے وہ حضرت کے سامنے رکھو، اور جو میرا ہے مریدوں کا کھانا ہے وہ ہمارے سامنے رکھو۔ چنانچہ وہ اللہ کی بندی اٹھی، اس نے بڑی حکمت سے کام کیا، کھانے کی پلیٹیں ساری لگا لی، بریانی لگا لی، اور بریانی کے اوپر بڑی بڑی بوٹیاں جو تھیں وہ سارے مریدوں کے سامنے رکھ لی، اپنے خاوند کے سامنے بھی رکھ لی، اور پیر صاحب کے سامنے جو پلیٹ رکھی اس کے نیچے بوٹیاں، اوپر چاول ڈال دیے گئے۔ چنانچہ یہ پیر صاحب نے دیکھا سب کے سامنے بوٹیاں ہیں، سب کی اچھی ضیافت ہو رہی ہے، اکرام ہو رہا ہے، اور میری تو توہین ہے۔ کہنے لگا کہ تیری گھر والی لگتی ہے کوئی وہابی ہے، کوئی اللہ والوں کی گستاخ اور گمراہ ہے۔ وہ ماتھا چڑھائے ہوا، تیوری چڑھایا ہوا، فوراً اپنی گھر والی کے پاس گیا، صلواتیں سنائی اور گالیاں دی اور مارنے لگا۔ بیوی کہنے لگی ذرا صبر کر، ابھی میں پورا بکرا روسٹ کر کے تیرے حضرت کے لیے لا رہی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ گئی اور ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس پیر صاحب کے سر پہ رسید کیا، کہنے لگا بدبخت، تجھے یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آ جاتا ہے، تجھے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی۔ ایک طبقہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھا ہوئے ہمارے ہاں، ان کے ہاں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے ہاں ملنگوں کی بوٹی ہے، چرس چڑھا لی، بنگ چڑھا لی اور کہا جاؤ تم فارغ ہو، یہ کلندری لائن ہے، اس میں نماز شماز نہیں ہے، اس میں تم شریعت سے آزاد ہو، میں تمہیں قیامت والے دن روز محشر تمہیں میں جنت کا پروانہ دینے والا میں ہوں، تمہاری سفارش میں کروں گا۔ ایک بدبخت یہ ہیں اور ایک محروم اور بدنصیب وہ ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات ظاہری وضاقتہ سے بڑے نیک نظر آتے ہیں لیکن ذکر کی حقیقت سے وہ محروم ہیں۔ یہ طبقہ دینداروں کا ہے، یہ ان نمازیوں کا ہے، یہ ان پڑھے لکھوں کا ہے جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزے شوزے رکھ لیتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ان کی نظر عبادات کی روح اور جڑ پہ نہیں ہے، اس لیے نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز کے ثمرے سے، روزے کے ثمرے سے، حج کے ثمرات سے، ان عبادات کی مقصود وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا غلام بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا عاشق بننا ہے، اللہ پہ جان دینے والا بننا ہے، اپنا تن من، اپنی خواہشات، جذبات، احساسات سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے والا مسلمان بننا ہے۔ وہ چیز نہیں بن رہی۔ نماز پڑھ لی، باہر نکلا اس کی آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، نماز پڑھ لی اس کا ہاتھ کم تول رہا ہے، دودھ کے اندر پانی ملا کے مسلمانوں پہ بیچ رہا ہے اور ظاہر سے اپنے آپ کو بڑا دیندار بھی کہہ رہا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، ہاں اوپر سے لا الہ والی تسبیح بھی اس نے لی ہے، الفاظ لا الہ کے پڑھتا ہے لیکن یاد اللہ کی حقیقت اسے نصیب نہیں ہے، آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، ہاتھ غلط ناپ رہا ہے، ہاتھ ملاوٹ کر رہا ہے، دفتر میں ہے تو رشوت لے رہا ہے، نوکری کر رہا ہے تنہا پوری لے رہا ہے، ڈیوٹی میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ یہ دیندار، نمازی، تہجد گزار، سروزے لگانے والا، پڑھے لکھے ٹیچر حضرات جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی یہ عبادتیں جب انہیں گناہوں سے نہیں روک رہی، عبادات پہ نہیں لا رہی تو گریبان میں جان کو خرابی کیا ہے؟
ہم رسم نماز تو ادا کر رہے ہیں، حقیقت نماز نصیب ہے نہیں ہے۔ ہم رسم قربانی تو کر رہے ہیں، حقیقت قربانی نصیب نہیں ہے۔ ہم رسم عید تو منا لیتے ہیں، حقیقت عید نصیب نہیں ہے۔ ہم رسم زکوٰۃ اور عشر تو کر لیتے ہیں، حقیقت زکوٰۃ حقیقت عشر نصیب نہیں ہے۔ ہم حج کی رسم، عمرے کی رسمیں یہ تو ادا کر لیتے ہیں لیکن حقیقت سے خالی ہیں، اس لیے دونوں طبقے غلط ہیں۔ معاشرے کی بیماری، آج کے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری وہ غفلت ہے۔ غفلت کا علاج ذکر ہے۔ غفلت کا علاج کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ذکر پہ آؤ گے، یاد اللہ والے بنو گے، خدا کی قسم تمہارے دنیا کے کام بھی دین بن جائیں گے۔ جسے ہم دنیا کہتے ہیں یہ دنیا نہیں رہے گی، یہ بھی دین بن جائے گا۔ بچوں کو کھلانا، بچوں کے لیے کمانا، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کرو گے، یہ بھی ذکر ہے۔ یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ذکر اللہ ہو جائے گا۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو ذکر اذکار پہ بہت زور دے رہا ہے لیکن ان کے ذکر کا تصور غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرنے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ توجہ میری طرف، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، سال نہاتے نہیں ہیں، بال ان کے ایسے ہیں، ان کو دیکھ کے کچھ جوگی نظر آتا ہے، مونچھیں ان کی ایسے ہیں جیسے موٹر سائیکل کا ہینڈل، اور چہرہ ان کا ایسا ہے، داڑھی ان کی چٹ پٹ۔ کہتے یہ کام کرنا پڑے گا تب ذکر کے وہ نور ہمیں نصیب ہوگا۔ بابے اگر یہ اسلام ہے، کوئی انگریز مسلمان ہونا چاہے اور آپ سے کہے مجھے اپنے آئیڈیل شخصیت سے ملاؤ تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسلام کا اصل مزاج سمجھ لوں، آپ ان مشتنڈوں کو جن کو آپ رہبر و مرشد کہتے ہو، ان کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ اگر دلاؤ گے، وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس سے جو بدبو کی ڈابیں اٹھ رہی ہیں اسے دیکھ کر کہ بابا یہ اسلام ہے، تو مجھے اسلام قبول نہیں ہے۔ اسلام کا پہلا چیپٹر، پہلا باب ہی کتاب الطہارت ہے۔ نماز سے پہلے وضو ہے، اسی طرح غسل ہے، جمعے کے دن غسل کر کے تم لوگ آئے ہو۔ ہمارا دین تو صفائی والا دین ہے۔ ایک طبقے نے ذکر اذکار کو اتنا بدنام کر دیا، تصوف اور خانقاہ کو اتنا بدنام کر دیا کہ لوگ خانقاہ سے بھاگ رہے ہیں، پیر کے نام سے انہیں الرجی ہے، چڑ ہے، اور اللہ کے نام لینے کے لیے وہ نہیں آ سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں، یہ بھی غلط ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ تو یاد رکھو ذکر کرنے کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ترکی دنیا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ والا بننا چاہتے ہیں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو ذکر کے لیے تجھے دکان کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار کو بند کرنا پڑے گا، تجارت چھوڑنی پڑے گی۔ اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ سیاست کو چھوڑو گے، اگر آپ استاد ہیں تو آپ اپنی جو ہے نا پڑھائی کو چھوڑو گے، آپ طالب علم ہو تو آپ جو ہے نا پڑھنے کو چھوڑو گے، آپ دنیا کے سارے دھندوں سے چھوڑ کر پھر تسبیح لے کر غاروں میں جنگلوں میں جا کر اللہ اللہ کرو گے۔ کہتے ہیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ تو عیسائیوں کی تعلیم ہے۔ رہبانیت ہمارے ہاں ذکر کا شاہانہ انداز ہے۔ ہمارے شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا طریق، ہمارا انداز تصوف، فرمایا شاہوں کا دسترخوان ہے، فرمایا اس میں دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، نہ ہی ترکی دنیا ہے نہ ہی غر کی دنیا ہے۔ ترکی دنیا بھی منع ہے کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ لو۔ بیوی کو 30 سال 20 سال ہو گئے قریب نہیں جاتے، بچوں کو وقت نہیں دیتے، رشتہ داروں کو وقت نہیں دیتے، معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں، غاروں میں پہاڑوں میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ ترکی دنیا، یہ رہبانیت ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، پیارے نبی نے فرمایا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے، اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو وقت بھی دیتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، بچوں کے ساتھ اپنے ازواج کے ساتھ گل مل کے رہتے تھے۔ یہ کون سی دین ہے، کون سا اسلام ہے جس میں اللہ کرنے کے لیے، ذکر اللہ کرنے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور کسی مشتنڈے کے دربار پہ جا کر چرس پینا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، نماز روزہ زکوٰۃ حج بہن بھائی سب چھوڑ۔ ترکی دنیا، یہ ترکی دنیا غلط ہے، اور غر کی دنیا بھی منع ہے کہ دنیا میں ایسے مست ہو جاؤ، ایسے غرق ہو جاؤ کہ آپ کو 5 وقت جو نماز ہے یہ ذکر اللہ کا سب سے کم درجہ ہے، اس سے نیچے تو کفر ہے۔ کفر اور
بندے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ تو نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے, سب سے کم درجہ ہے, سب سے, اس سے نیچے تو کفر ہے, اس سے نیچے تو کیا ہے. تو ترک کی دنیا بھی منع ہے, غرق کی دنیا بھی منع ہے. ہم نے دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, اور دنیا میں غرق اور مست ہو کے دنیا کا بندہ اور اس کے اپنا معبود بھی نہیں بنانا. آج کچھ تو ترکی دنیا کے شکار ہیں جو درگاہوں پہ پڑے ہیں, اور میرے پاس جو مسجد میں آنے والے ہیں یہ ترکی دنیا میں نہیں ہے, یہ غرق کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. غرق کی دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے نا, ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے خطبے کا وقت یہ مسجد بری ہوتی, یہ دنیا سے نکل جاتے کہ آج کا دن اللہ کے لیے ہے. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. آج تو کم از کم مسجد میں وقت پہ آنا تھا نا انہیں. آج تو ان کا آج یقین ہے کہ جو مال ملے گا یہ دکان سے ملے گا, دکان سے ہونے کی یقین ہے. انہوں نے معبود دکان کو بنایا ہے, کسی نے دفتر کو بنایا ہے. اعمال سے ہونے کا یقین ان کو اٹھ گیا ہے. اعمال سے, نماز عمل ہے, مومن کی شان یہ ہے وہ عمل سے اس کا ہونے کا یقین ہوتا ہے. سبب کو ایک درجے میں اختیار کرتا ہے, سبب کو اختیار کرتا ہے, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے سبب کو چھوڑ کے عمل کی طرف دوڑ لگاتا ہے, عمل کی طرف. تو آج کچھ تو ترکی دنیا کے شکار ہیں, کچھ غرق کی دنیا کے شکار ہیں. ترکی دنیا سے بھی نکلنا ہے, غرق کی دنیا سے بھی نکلنا ہے. اس کے لیے میں نے اور آپ نے ذکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن اس ذکر کے معاملے میں بھی لوگ بیچارے بڑے الجھن کے شکار ہیں. ایک آدمی بیچارہ پورا دن دکانداری کرتا ہے, دفتر میں وہ آفیسر ہے, وہ کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں تسبیح لوں گا تو یہ کام کیسے کروں گا, ٹیچر ہے میں پڑھاؤں گا کیسے, اگر میں تسبیح لے کے اللہ 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 یہ کروں گا تو پڑھاؤں گا کیسے. کھیتی کرنے والا وہ کسان ہے, وہ کھیتی باڑی کیسے کرے گا. افسر ہے تو افسری کیسے کرے گا. ملازم ہے وہ تو ملازمت کیسے کرے گا. دکاندار ہے وہ تو گاہک کو کیسے ڈیل کرے گا. تو اللہ نے تو یہ کہا اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کیا اس کثرت سے یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ 1000 کی تسبیح لے کر ٹکا ٹک آپ جو ہے نا ہر وقت زبان سے ذکر کرنے والے بن جاؤ؟ نہیں. یاد رکھو ذکر نام ہے اللہ کو یاد کرنے کا, اور یاد کرنے کی پہلی صورت جو ہے وہ زبان سے یاد کرنا ہے. کس سے یاد کرنا ہے؟ زبان سے. اللہ اللہ کرنا. 24 گھنٹے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر کسی اللہ والے سے اپنی حالات بتا کر, اپنی بیماریاں بتا کر ان کی ہدایات کے مطابق ذکر لو اور ان کی طریقے کے مطابق کرو. یہ ہے ذکر لسانی. یہ آپ پورا دن نہیں کر سکتے, یہ کم از کم دن میں 15-20 منٹ کرو. یہ ذکر لسانی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے آپ پر ایک حال طاری ہو جائے گا, آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی, آپ کو ذکر قلبی نصیب ہوگا, آپ کو حقیقت ذکر نصیب ہوگی. جب اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی نا, آپ دکان میں جاؤ گے نا, دل کرے گا کہ 2 نمبر کی چیز ہے اور اس کو پیسے میں 1 نمبر کی لوں اور 2 نمبر کی چیز بیچوں. اب آپ کو کون سی چیز اس گناہ سے روکے گی؟ وہ اللہ کی محبت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. اسی کا نام ذکر ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ذکر ہے. دفتر میں بیٹھے ہو, حرام نہیں لے رہے, رشوت نہیں لے رہے, اپنی ڈیوٹی پورے 16 آنے کرتے ہو, آپ کو خدا کا احساس ہے, یاد ہے اللہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جنت بھی ہے, صحیح ڈیوٹی کروں گا جنت ملے گی, غلط کام کروں گا جہنم ملے گی. تو یہ جہنم کا یاد ہونا, جنت کا یاد ہونا, اللہ کا احساس ہونا, اللہ سے حیا ہونا, یہ حقیقت ذکر ہے, یہ حقیقی ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقی ذکر ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس حقیقی ذکر پہ آنے کے لیے 24 گھنٹے کے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر کسی اللہ والے کا دامن پکڑ کر, صاحب شریعت, صاحب طریقت اور سنتوں کے پابند کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ذکر سیکھو, کچھ وقت کرو, پھر جاؤ نا امریکہ کے اس ننگے ماحول میں جہاں پہ ہر طرف حرام کاری کا ماحول ہے, شراب سامنے پڑی ہوئی ہوگی, ننگا ماحول ہوگا, تیرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی, مجال ہے, تیری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی, تیرا ہاتھ حرام نہیں لے گا, تیرے پیٹ میں حرام نہیں جائے گا. ایسی ڈیوٹی کرنا یہ بھی ذکر ہے, ایسی دکانداری کرنا یہ بھی ذکر ہے. تب تو اللہ نے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہاں فرمایا اصل مرد تو وہ ہیں
ला तुल्हिहिम तिजारा, जिन्हें तिजारत गाफिल नहीं करती, वला बैउन, न खरीद फरोख्त, अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से। यानी उन्हें हर पल पल पे अल्लाह याद है, खलवत में भी अल्लाह याद, जलवत में भी अल्लाह याद, घर में भी अल्लाह याद, बाजार में भी अल्लाह याद, खानदान में भी अल्लाह याद, और ईवान में भी अल्लाह याद। जहां कहीं है उस वक्त उसका यह एहसास है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के इल्म में हूं। इस एहसास का नाम जिक्रुल्लाह है, इस एहसास का नाम। और नमाज, रोजा, ज़कात, ये सारी इबादतें इसी सोच को पैदा करने के लिए होती हैं। लेकिन हमारी नमाज का यह हाल है, हम अल्लाह अकबर कहते हैं, हम नमाज में भी गुनाहों के ख्याल के साथ, गंदी सोचों के साथ सजदे कर रहे हैं, गंदी सोचों के साथ रुकू कर रहे हैं, गंदे ख्यालात, गुनाहों के स्कीम बनाते हुए हम जुम्मे की नमाजें पढ़ते हैं। तभी तो नमाज तो पढ़ ली है, नमाज का फल तकवा, नमाज का फल खशियत इलाही, नमाज का फल विलायत, नमाज का फल इबादत का फल अल्लाह के साथ मजबूत आशिकाना गहरा ताल्लुक का पैदा होना। आज उससे मुआशरा महरूम है। नमाजी तो बन गए लेकिन अल्लाह वाले न बन गए, हाजी तो बन गए, हज करके आ गए, लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं, ऐसे 2 नंबर हज करके आ जाते हैं, लेकिन खौफ खुदा उसमें नहीं है। चिल्ला लगा लिया लेकिन हराम से फिर भी नहीं रुक रहा है। इसलिए जितनी इबादतें करो उसकी रूह के साथ, अल्लाह की याद के एहसास के साथ। जब नमाज के लिए खड़े हो, इस एहसास के साथ खड़े हो जाओ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इस एहसास से नमाज पढ़ो, इस एहसास से ज़कात दो, इस एहसास से हज करो। इंशाअल्लाह इससे आपकी एक फिक्र बनेगी। आप फिर चाहे गुनाहों के माहौल में होंगे, आप गुनाहों से बचेंगे, आपको ये हकीकी जिक्र नसीब हो जाएगा, हकीकी जिक्र। लेकिन इस जिक्र को पाने के लिए आपको जबान वाला जिक्र करना पड़ेगा। हमारे हजरत फरमाते हैं, दिल से एक मर्तबा अल्लाह का नाम निकालने के लिए 100 मर्तबा जबान से अल्लाह अल्लाह कहलाना पड़ता है। तब जाके जबान से जब 100 मर्तबा कहोगे, 1 मर्तबा तुम्हारा दिल कहेगा अल्लाह, 1 मर्तबा कहेगा। लेकिन 1 मर्तबा निकालने के लिए, इस एहसास को पैदा करने के लिए 100 मर्तबा अल्लाह की ज़रब अपने दिल पे लगानी पड़ेगी। ये इसलिए इब्तिदा हमने करनी है, जबान से जिक्र की, और उसके बाद फिर हमने हकीकत जिक्र, अल्लाह से एहसास, इस मुराकबे के साथ जीना है। जहां भी हम हैं अल्लाह देख रहा है। वो इस आयत के आखिर में है, वला जिक्रुल्लाह अकबर। अलबत्ता तहकीक अल्लाह का जिक्र बड़ी अहमियत वाली चीज है, बड़ी अफजल चीज है और बड़ी जरूरत है इसकी। फरमाए इसको हासिल कैसे करोगे? फरमाए मुराकबा ये है, वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। इस एहसास से जियो, अल्लाह जानते हैं मा तस्नऊन, जो कुछ तुम कर रहे हो। इस एहसास को, इस मुराकबे के साथ सुबह को उठो, मैं उठ गया, मुझे देख रहा है, अल्लाह जान रहा है। मैं मिंबर पे बैठ गया, अल्लाह को पता है मौलवी साहब क्या कर रहा है, अल्लाह को पता है ये मुक्तदी साहब क्या कर रहा है, अल्लाह को पता है दुकानदार क्या कर रहा है, अल्लाह को पता है गाहक क्या कर रहा है, अल्लाह को पता है ये अफसर क्या कर रहा है, वजीर आजम क्या कर रहा है, वजीर आला क्या कर रहा है। जब अल्लाह के अलीम होने पर हमारा ईमान आएगा। अल्लाह खूब जानते हैं, हमारे आमाल भी जानते हैं, हमारे एहसासात भी जानते हैं, हमारे ख्यालात भी जानते हैं, हमारी सोचों से भी वाकिफ है। फिर तुम्हारी सोचें भी पाक हो जाएंगी, फिर तन्हाइयों में गंदी सोचें नहीं आएंगी, फिर तुम्हारे आमाल भी पाक हो जाएंगे, तुम्हारा वजूद भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा दिल भी पाक हो जाएगा। लेकिन इस पाकी के लिए आपने जबान से पहले जिक्र करना पड़ेगा। याद रखो, कोई ये ना समझे कि मौलाना साहब जबान के जिक्र का मुखालिफ है। जबान का जिक्र ये असर करता है, असर करता है। हमारे मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह का नाम चाहे जितने गफलत से लो, ये अल्लाह का नाम असर किए बगैर नहीं रहता, ये असर करता है। और दुनिया की चीजों के नामों में भी असर है नहीं है? असर है। लीमू, कोई आपके सामने लीमू का नाम ले, फौरन खटास, कड़वाहट का ख्याल आकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बिरयानी, इस लफ्ज का भी एक असर है, लो तो फौरन जिस आदमी ने खाना ना खाया उसके मुंह में पानी आ जाएगा। गुलाब जामुन, बर्फी, इसका नाम लो फौरन। इन चीजों के, इन मादी अशिया में
اثر ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ او دیوانوں، کہ اللہ کے نام میں اثر نہیں ہوگا؟ تم اللہ کہو گے، اللہ اللہ کرو گے، لا الہ الا اللہ کہو گے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اثر ہوگا، کیسے ہوگا؟ دنیا کی چیزوں میں اثر ہے تو دنیا کا اثر بھی بتاتا ہوں، اللہ کے نام کا بھی ایک اثر بتا کے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اللہ کے نام سے جڑنے والے بن جائیں۔ ایک واقعہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے شاہزادے نے، بیٹے نے، معصوم بچے نے رمضان میں روزہ رکھ دیا۔ روزہ رکھ لیا، گرمی کے دن ہے، روزہ اب برقرار رکھنا، پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ روزہ بچے نے رکھ لیا، معصوم ہے، پیاس ستا رہی ہے، بھوک لگ گئی ہے، اب بیچارہ زمین پہ جو ہے نا بلٹ رہا ہے، زمین پہ کروٹیں لے رہا ہے، رو رہا ہے، بین کر رہا ہے، ابو جی مجھے کھانے کی اجازت دو، پانی کی اجازت دو۔ روزہ رکھ لیے، فرض نہیں تھا، لیکن اب پورا کرنا مشکل ہو گیا، مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ بادشاہ بھی پہلے دیندار ہوا کرتے تھے، آج کا بادشاہ ہوتا خود رکھنے والے نہیں ہے تو اولاد سے کیسے رکھتے؟ انہیں بھی کہتے کھاؤ، عیاشیاں کرو، موجے کرو۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ کا خوف تھا، احساس تھا۔ تو پریشان ہو گیا باپ کہ بیٹے نے روزہ تو رکھ لیا، اب مکمل نہیں کر سکتا، پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، ستا رہی ہے پیاس۔ چنانچہ اس نے ڈاکٹروں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، مولویوں کو بلایا، کیا کیا جائے بچے کا روزہ بھی مکمل ہو جائے اور اس کی پیاس کا بھی علاج ہو جائے۔ سب پریشان، بڑے بڑے علماء پریشان، سارے حکیم طبیب پریشان۔ ایک ہندو طبیب بڑا سمجھدار تھا، آیا، کہنے لگا حضرت اس کا علاج میرے پاس ہے، اس کا علاج میرے پاس ہے، اس کا روزہ بھی مکمل ہو جائے گا اور اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔ فرمایا آپ کو تو ہم سلوٹ کرتے ہیں، انعام کیسے کرو گے؟ فرمایا میرے پاس لیمو لاؤ۔ لیمو جب لایا گیا، اس نے چھری سے اس کے 2 پیس کیے اور مختلف لیمو کے 2 پیس کر کے چھوٹے بچوں کو بلایا جن کا روزہ نہیں تھا، اور ان سے کہا اس کا رس نچوڑو اور اسے چوسو اور اس بچے کے سامنے چوسو سب۔ جب سب نے اپنی زبانوں پہ اس لیمو کا رکھا، اس کو چوستے رکھ گئے، تو آٹومیٹیکلی اس لیمو میں یہ اثر ہے، لیمو کا نام لیتے ہوئے، اس کے کاٹتے ہوئے، اس کا رس نچوڑتے ہوئے، خود بخود اس شہزادے کی زبان پہ لعابی دہن کا، لعاب کی لہریں جاری ہو گئی اور منہ اس کا جو ہے نا، جو پہلے خشک تھا وہ تر ہو گیا۔ اور مولویوں سے پوچھا، اس ہندو حکیم نے، علماء صاحبان، مفتیان کرام بتائیے، ایک آدمی اگر روزے کی حالت میں اپنے لعاب کو اگر نگل لے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ سب نے کہا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ اس بچے کا علاج بھی ہو گیا، روزہ بھی مکمل اور پیاس بھی بجھ گئی۔ پیاس بھی ایسے ہی جب دنیا کی ان چیزوں کے ناموں میں اثر ہے، اور دیوانوں اللہ کے نام میں بڑا اثر ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کا نام لیا نہیں ہے، اللہ کا نام لیا نہیں ہے۔ اللہ کے نام کو لینے والے بن جاؤ۔ یہ جو آج والدین پریشان ہیں، میرے بچے نافرمان ہیں، آج والدین پریشان ہیں، میرے بچے غلط آشنائیاں، غلط تعلقات بنا رہے ہیں، والدین پریشان ہیں، بچوں سے، بچیوں سے معاشرہ بے حرا روی، گمراہی کے دلدل پہ پھنسا ہوا ہے۔ اس سے نکالنے کے لیے ساری دنیا کی فوج کو بلا لو، پولیس کو بلا لو، سب لوگ آ کے پہرا دے، کوئی بھی اسے نہیں روک سکتے گناہ سے رکیں گے تب جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی۔ اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی، پھر شرابی بھی ولی اللہ بن جائیں گے، پھر زانی بھی ولی اللہ بن جائیں گے، پھر حرام خور اور یہ سود خور یہ بھی اللہ کے عاشق اور بزرگ بن جائیں گے۔ ایک واقعہ بتا کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا نام جگر مراد آبادی ہے۔ جگر مراد آبادی بڑے شراب کے رسیا تھے، شراب پینے والے تھے، قبلے کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ان کی ملاقات خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے ہو گئی۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، بہت بڑے افیسر کلیکٹر بھی تھے۔ کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج میں اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کرنے کے لیے تھانہ بون میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ میرا دل پاک ہو جائے، تاکہ مجھے اللہ کا پیار مل جائے۔ کہنے لگے مجھے بھی لے جاؤ، آپ میرے دوست ہو، مجھے بھی ساتھ لے جا۔ کہنے لگے حضرت کے اصول بڑے سخت ہیں، آپ شرابی ہو، نماز پڑھنے والے نہیں ہو، تو میں حضرت سے اجازت لوں گا پھر آپ کو
اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چنانچہ جب یہ گئے حضرت کے پاس، کارگزاری سنائی کہ جگر بھی آ رہے تھے، میں اپنے ساتھ اسے نہیں لایا کیونکہ آپ کی شرائط بڑی سخت ہے۔ حضرت کہنے لگے آئندہ جب آنا ہو اسے لاؤ، یہ بڑا کام کا آدمی ہے۔ جب اسے لایا گیا، حضرت نے اسے کہا دیکھو آپ شرابی ہو، شراب پیتے ہو، میں نہیں کہتا کہ شراب مت پیو، کتنا عرصہ ہو گیا آپ پینے والے ہو، اتنا کرو جب میری مجلس میں آنا ہے تو ہوش میں آنا ہے، آپ کے دماغ سے میرا کام ہے تاکہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں۔ پہلے دن حضرت کی واز کی نشست میں بیٹھے، سب حضرات مسجد میں گئے نماز پڑھنے۔ شرابی آدمیوں سے نماز سے کیا ہے؟ اللہ والوں کے دل بڑے ہوتے ہیں نا۔ آپ سے اگر ہیرا گر جائے گندگی میں، آپ اپنا ہاتھ گندا کرتے ہو، ہیرے کو نکالتے ہو۔ موبائل گر جائے لیٹرین میں تو آپ لیٹرین میں موبائل چھوڑتے ہو، آپ اپنا نکالتے ہو۔ پیسوں کا چیک گر جائے، پیسے گر جائیں گندگی میں تو اس چیک کو اٹھانے کے لیے، نوٹوں کو اٹھانے کے لیے، قیمتی چیز کو اٹھانے کے لیے آپ اپنا ہاتھ گندگی میں ڈالتے ہو۔ تو جو آدمی قیمتی ہوتا ہے اس کو گندگی سے نکالنے کے لیے بڑے لوگ کچھ برداشت بھی کرتے ہیں، فوراً فتوے نہیں تھوپتے۔ فرمایا سب گئے نماز کے لیے، حضرت گئے شراب پینے کے لیے اپنے کمرے میں، شراب پی اور اپنی جو ہے نا وہ نشے میں چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر مجلس میں بیٹھے، دل پہ کچھ اثر ہوا، گیا، سب نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے 2 منٹ شراب کی طرف دیکھا، پیوں نہ پیوں، پیوں نہ پیوں، اس کشمکش میں پھر پی لی۔ تیسرا دن جب آیا، واعظ و نصیحت اللہ کے نام میں، ذکر کی مجلس میں، وہ اثر تھا، گیا شراب کی بوتل کو دیکھا، کہنے لگے او جگر یہ کون سی وفا ہے، اسی زبان سے تو نے محبوب اللہ کا نام لیا، اسی زبان پہ گندی شراب جو ہے نا ابھی پیے گا۔ چنانچہ بوتل دیوار پہ دے ماری، شراب کی بوتل توڑ دی، بیمار ہو گئے۔ حکیم آئے، کہنے لگے حضرت شراب کے آپ رسی ہو، اتنے سال ہو گئے، تھوڑا تھوڑا پیو نہیں تو مر جاؤ گے۔ کہا نہیں، جب توبہ کر لی ہے اب میں نہیں پیوں گا۔ ایسے اللہ والے بن گئے۔ ذکر کی تاثیر تھی، حکیم الامت کی مجلس سے ذکر میں بیٹھتے تھے، یہ تاثیر تھی، ایسے اللہ والے بن گئے۔ گئے بیت اللہ کے حج کرنے کے لیے، عمرے کے لیے آئے، سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی سجایا ہوا، چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور ایک شعر پڑھا، اور کیا کہہ رہے اپنے خیالوں میں گن، کہتے ہیں چلے آؤ دیکھیں تماشا جگر کا، چلے آؤ دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ ابھی حضرت کی خانقاہ میں پہنچے نہیں تھے، کسی نے حضرت کو یہ شعر پہنچا دیا، یہ خانقاہ میں آ رہا ہے، حضرت اسے دیکھ کر کہہ رہے ہیں چلے آؤ دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے یہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ شعر ایسا قبول ہو گیا کہ جس تانگے میں جگر مراد آبادی گھر کی طرف آ رہا ہے تو تانگے چلانے والا وہ جب جوش میں آتا ہے نا اور اسے ایڈ دیتا ہے، اور وہ بھی یہ شعر پڑھ رہا ہے چلے آؤ دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ اور حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کا کمال ہے، مجھ جیسے سیاہکار کو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا غلام بنا لیا۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، بچوں کی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، کچھ وقت ان سے اللہ کا ذکر کرواؤ اور کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دلاؤ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔